نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج اس مختصر سی مجلس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی کے اندر ہمیں بہت کچھ بتایا اور بہت کچھ فرمایا، اور اس مجلس کے اندر آج ہم دنیا اور آخرت کی کچھ ایسی مشکلات ہیں تو ان کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ سے میں دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سوال کریے۔ تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈریں، آپ سب سے بڑے عالم بن جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ اللہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسرا سوال یہ پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں، کیونکہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے سب سے اچھا آدمی اور سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو آپ سب سے اچھے انسان اور سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اور سوال یہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا مقرب بن جاؤں اور اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤں گے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ گے۔ اور سوال یہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، تو آپ کا ایمان کامل اور مضبوط ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی باقاعدگی سے کرتے رہا کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں روز قیامت گناہوں سے دھلا ہوا اٹھ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جنابت اچھی طرح سے کیا کرو، آپ روز قیامت کے دن آپ گناہوں سے بغیر گناہوں کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں نور ہی نور کے اندر اٹھایا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر ظلم نہ کرو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تو آپ قیامت کے دن نور ہی نور کے اندر آپ اٹھاؤ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ رحم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ استغفار کثرت سے کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر میں بڑا عزت والا بن جاؤں، کہ لوگ میری عزت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حل بتا دیا، فرمایا کہ آپ اللہ کا شکوہ لوگوں کے سامنے نہ کریں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس کا شکوہ لوگوں سے جگہ جگہ پر نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے اور لوگوں کے اندر معزز بنا دے گا، لوگوں کے اندر آپ کی عزت ہوگی۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے، میرے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ بوضو رہا کریں، پاک رہا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کا حکم رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان پر عمل کرو، ان کو پسند کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی پر غصہ نہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے سے بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانا چھوڑ دیں، حرام سے پرہیز کریں، حرام لقمے سے پرہیز کریں، حرام چیزوں سے پرہیز کریں، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، اور آپ صلی اللہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت جو ہے بندوں کے سامنے میں اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میری رسوائی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اللہ تجھے اپنے بندوں کے سوا رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا چاہتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ لوگوں کے عیب چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیب چھپا دے گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کن چیزوں کے ساتھ میری خطائیں معاف ہوتی ہیں، گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت کے ساتھ اگر آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا لیں، اور اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس نے کہا کہ کون سی ایسی برائی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر برائی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ برے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ سب سے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں برا عمل ہے اور بری چیز ہے، اور سب سے بڑی برائی ہے۔ اس نے کہا کہ الرحمن کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو جو ہے وہ کون سی چیز ہے جو ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چپکے سے صدقہ کر دیتے ہیں، چپکے سے کسی کو صدقہ دیتے ہیں، اور چپکے سے کسی کے ساتھ ہمدردی کر دیتے ہیں، چپکے کے ساتھ کسی کو نفع پہنچا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ ہے، کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ میرے بھائی تو یہ دنیا کے اندر یہ مختلف یہ ہے مشکلات ہیں، آج ہم ان کا حل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے سب کے سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔